السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شوہر کی بات اگر بیوی نہ مانے تو شوہر کہاں تک جا سکتا ہے؟ یعنی اگر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے منع کر دے تو پھر ایسی صورت میں شوہر کیا کرے؟ کیا بیوی کی بات مان لے یا نہ مانے؟ پہلے ایک حدیث رسول سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی سرکار فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے عمل نہیں کیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ سرکار دو عالم کی حدیث پاک ہے۔ تو جس بھائی نے یہ سوال کیا اس سے اور تمام دوست و احباب سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مسئلے کی حقیقت معلوم ہو۔ لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر مسئلے کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ تو مسئلہ سنیں، اگر بیوی ہم بستری کرنے سے منع کر رہی ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ سچویشن کیسی ہے، حالات کیسے ہیں۔ اگر بیوی ایم سی کی حالت میں ہے جسے حیض کہتے ہیں، یا نفاس کی حالت میں ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، تو اگر حیض و نفاس کی حالت میں ہے تو پھر اس کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ منع کرے، کیونکہ اس وقت ہم بستری کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر فرض روزے رکھے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی ہم بستری کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر عورت ان حالتوں میں ہے، یعنی حالت حیض میں، حالت نفاس میں یا فرض روزے کی حالت میں ہے، اگر ان حالتوں میں ہے پھر اسے شرعی طور پر اختیار ہے کہ وہ منع کرے، بلکہ ایسی حالت میں منع کرنا اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس وقت جماع کرنا، ہم بستری کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اگر بیوی کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو، نہ کوئی شرعی عذر ہو اور نہ ہی اس کی طبیعت کے اعتبار سے کوئی عذر ہو، تو پھر بیوی کو اپنے شوہر سے ہم بستری کے لیے منع نہیں کرنا چاہیے، اور اگر منع کر دے تو اس کے لیے بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، لیکن اس کے منع کرنے پر اس کو مارا نہ جائے۔ ایسے معاملے کو اللہ کے حکم کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں۔ مگر فتاوی قاضی خان میں ہے کہ 4 وجوہات کی بنا پر شوہر کے لیے بیوی کو مارنا جائز ہے۔ نمبر 1، شوہر اپنے لیے بناؤ سنگار کا حکم دے مگر عورت نہ کرے۔ نمبر 2، شوہر صحبت کرنا چاہے اور وہ نہ کرنے دے جبکہ شرعی مجبوری بھی نہ ہو۔ نمبر 3، نماز نہ پڑھے یا جنابت و حیض کے بعد غسل نہ کرے کیونکہ یہ بھی نماز نہ پڑھنے جیسا ہے۔ چوتھا، مہر کی ادائیگی کے باوجود وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جائے۔ ان صورتوں میں فتاوی قاضی خان میں ہے کہ وہ عورت کو مار سکتی ہے۔ حوالہ فتاوی قاضی خان، کتاب النکاح، جلد 1، صفحہ نمبر 203۔ لیکن یاد رہے ان 4 صورتوں میں مارنا صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ نہ مارنا افضل ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں پہلے سمجھانے کا حکم دیا ہے، پھر بستروں سے علیحدگی کو بیان کیا ہے اور اخیر میں مارنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ اس بات پر صراحتاً تنبیہ ہے کہ نرمی سے غرض حاصل ہو جائے تو اس پر اکتفا لازم ہے، سختی اختیار کرنا جائز نہیں۔ حوالے کے طور پر ایک حدیث پاک آپ کو میں پیش کرتا چلوں کہ صاحب بہار شریعت نے ایک حدیث نقل کیا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہر نے عورت کو بلایا، اس نے انکار کر دیا اور غصے میں اس نے رات گزاری تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں کہ جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو اللہ عز و جل اس عورت سے ناراض رہتا ہے۔ حوالہ بہار شریعت، جلد 2، حصہ 7، صفحہ نمبر 101۔ المختصر آپ نے جو سوال کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیویوں کو اپنے شوہر کی کبھی بھی ناراضگی مول لینی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر شرعی طور پر کوئی عذر ہے تو اس عذر کو اپنے شوہر کو بتا دے تاکہ شوہر سمجھ جائے، اور اگر طبیعت علیل ہے، ناساز ہے، تو پھر اپنے شوہر کو محبت سے کہے کہ آج میری طبیعت خراب ہے۔ لیکن
بلا وجہ بلا عذر شرعی طبیعت بھی علیل نہ ہو انکار بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب انکار کر دیتی ہے ناراض ہو کر سو جاتا ہے تو رات بھر اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جب تک وہ شوہر ناراض رہتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ناراض رہتا ہے، یہ کہ بلا عذر شرعی شوہر کو ناراض کرنا یہ خدا کی ناراضگی ہے۔ امید ہے آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا آپ کو تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوست و احباب تک شیئر کریں تاکہ ہر دوست و احباب کو اس مسئلے کی جانکاری ہو جائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔